आपका क्या एम रहेगा है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। असल मकसद ये था कि एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डिसेबिलिटी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट उसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। तो उसकी ख़ास वजह से मैं आया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वीक में काफ़ी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स पे काम हुआ। तो उसमें ये रहेगा कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इक्वलिएबल या इसके स्कीम्स को और कैसा इंस्टीट्यूशनलाइज करे और उसके सेंटर्स वगैरह बनाए। कितने साल हुआ इसका कायम किया गया ऐसे? इक्वलिएबल 2001 में कायम हुआ था, तो तकरीबन 24 साल 25 साल के करीब हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 25th ईयर रहेगा, लेकिन इसमें काफ़ी काम तो क्या कितने इदारे खोले गए और कितने लोगों कुछ बता सकते हैं? इदारे लाइक रफली आई डोंट नो, माई नंबर्स ऐसा देना नहीं चाहता माशाल्लाह। मुख्तलिफ एक मोटे चीज़ें मेजर इनिशिएटिव्स में बताऊँगा कि एक युगांडा केनिया उस एरिया में व्हील चेयर्स की काफ़ी ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इक्वलिएबल फाउंडेशन और इदारों के साथ मिलके वहाँ पे एक रीजनल व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का आगाज़ किए। उसमें जो एक ख़ास किस्म की व्हील चेयर बन रही है उसका प्रोटोटाइप वो है, टेस्ट हो रहा। जब वो प्रोडक्शन शुरू हुआ तो अबाउट 10,000 व्हील चेयर्स बनी वो सारे एरिया में। तो उसमें केनियन गवर्नमेंट है, यूके की नॉन प्रॉफिट है और वहाँ की केनिया की एक यूनिवर्सिटी। अगर कोई बच्चा माजूर है तो उसकी किस तरह से मदद करनी चाहिए, या पैसे से या एजुकेशन से, किस तरह से मदद करनी सबसे लेकिन हौसले की सबसे पहली ज़रूरत है। तो पहले हौसला ये करे, फिर अच्छे लोगों से उसकी मुलाकात करवाए जो उसको खामियों पे नहीं उसकी दूसरी चीज़ों को देखे और उसकी हौसला पे। एक छोटा सा सवाल कि अब तक इदारे नहीं उनके तो दो नंबर से उसके एक तकरीबन 100,000 प्लस, जिसमें इंक्लूजन ये हो जो होता है। लेकिन आप अगर व्हील चेयर्स के देखें तो 10,000 के करीब व्हील चेयर्स मोटी बात करूँ मैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज उसमें व्हील चेयर्स है, एम्प्यूटीज है, हियरिंग एड्स है, विजन का ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशन के 3,000 से ज़्यादा लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट का ख़ास मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जो मुलाजिमत की स्कीम चल रही तकरीबन 3,000 के करीब वो अभी तक हम लोग की है। अभी तेलंगाना में जो आपका MOU हुआ वो कब से शुरू होने वाला साहब? तो MOU जो साइन हुआ इसी वीक, तो गोया कि जो उसकी कार्रवाई है जो आगाज़ वो तो हो गया उसका, और उसका 5 साल का मंसूबा है टोटल। तो पहले साल में 50 लोग की हेल्प होंगी, फिर उससे ऐसा बढ़ाते बढ़ाते 250 और 1,000 के कम से कम लोगों की ट्रेनिंग होना है जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हुए जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। फैज़-ए-आम ट्रस्ट जो कि 1982 में चालू हुआ था, तकरीबन ये 43rd ईयर है। ऐसा ट्रस्ट है जो बग़ैर किसी की रिलीजन या कास्ट या क्रीड देखे बग़ैर ज़रूरतमंद की जो है मदद करता है। तो इसके मेन इनका जो एरियाज़ ऑफ फोकस है वो पढ़ाई की तरफ है। एजुकेशन अगर किसी को देते हैं तो फैमिली की जो है एक आमदनी का ज़रिया बन जाता है और उससे फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो पहली चीज़ एजुकेशन है। सेकंड रिहैब है, जिसमें जैसे कोई हैंडीकैप लोग हैं या कोई माजूर हैं किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को जो है कारोबार लगा कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी खुद जो है रोज़ी रोटी कमाने के लायक बन सकते हैं। उसके बाद थर्ड एरिया ऑफ फोकस है मेडिकल। किसी की जो है बीमारी के अंदर और उसके अंदर उनको जो है हॉस्पिटल्स वगैरह से टाई अप है, जहाँ पे काफ़ी कंसेशनल रेट्स और उसके ऊपर उनकी इमदाद की जाती है। तो तकरीबन जो है 43 ईयर्स से ये काम चल रहा है और कम से कम 5,000 ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं फैज़-ए-आम के जो मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ फोकस से मुस्तफ़ीद हुए हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया है उसमें मैं कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि काम करने का तरीका फैज़-ए-आम का थोड़ा सा मुनफरिद है।
یعنی کسی بچوں کو تعلیم دلا دینا اور اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کی کفالت کرے، اپنے ملک کی کفالت، ملک میں کی خدمت کرے اور کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کے آگے کام آئے. تو اس طریقے سے ہمارا مقصد یہی رہتا ہے کہ ان کو جب ہم بچوں کو کسی کو لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ پوری تعلیم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر ہم ان کو آگے کچھ بن کر کچھ بنا کر ہی جو ہے ان کو چھوڑتے ہیں. کتنے سال کے بچوں کو اڈاپٹ کرتے سر؟ یہ ہم 6ٹھی کلاس کے بچوں سے شروع کرتے ہیں اور کچھ ہمارے نارمس کے لحاظ سے ان کو جب پورا ان کا سلیکشن کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی وہ امداد کے قابل ہیں اور اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، لیکن وہ پڑھنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، تو ان کو ہم پورا اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کی پوری تعلیم جو ہے میٹرک تک اور انٹر تک تو ہم ان کی کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد جب کالج میں داخلے کی بات آتی ہے تو ہم ان سے بلا کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا گول کیا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم پڑھا دیے، بی کام کرا دیے، بی اے کرا دیے، ایم اے کرا دیے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ کوئی گول رکھتے ہیں کالج میں آنے کے بعد تو ان کے پورے گول کو ہم جو دستیاب کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو وہ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکا یا لڑکی جو شروع ابتدائی تعلیم سے ہمارے ساتھ ہے وہ آگے چل کے یا تو ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے. ایسے 100 سے ہمارے پاس بینیفیشریز ہیں. آج بھی اس محفل میں بھی بینیفیشریز کو ہم نے بلایا تھا جو مختلف ایونیوز میں اپنے مقام پیدا کر رہے ہیں اور اپنی کفالت کر رہے ہیں. ڈاکٹرز، انجینئرز تو ہیں، میڈیکل لائن میں بھی اور انجینئرز بھی آگے وہ لوگ کام کرتے ہوئے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی اور اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں. یہ ہمارا نظم العلم ہے. ویٹ کر رائٹ سر. اچھا، تو آج جیسے میں بتا رہا تھا پرانا فیضان سے جو تعلق تھا پڑھائی کے دوران اور خاص کر US جانے کے بعد، لیکن جب 2001 میں ایکویلیبل فاؤنڈیشن بنی اور یہاں پہ کولابریشن کا ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو سب سے پہلے خیال فیض عام کا آیا تھا. اور الحمدللہ یہ اب 24 سال کا جو ہمارا کام ہے اس میں ایک ساتھ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ایکویلیبل فاؤنڈیشن ایک گلوبل ہے، دوسرے ممالک میں کام کر رہی، لیکن جس طرح کا تعاون اور جو کوآپریشن ہم لوگ کا ہے جو 2000 میں شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی ہے. اور جو کیسز کی ویریفیکیشن ہوتی اور جو پرسنل اس کے لیے جو انٹرسٹ ہے، گویا کہ آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ صحیح جگہوں پہ جا رہا ہے یا صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے لیے میں ایکویلیبل فاؤنڈیشن کی طرف سے فیض عام ٹرسٹ کا بہت شکر گزار. بالکل آپ نہیں بولے لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف بھائی سے میری ملاقات کیسی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو میں جانتا نہیں تھا. ہمارے دکان کے پاس ایک سوڈا بیچنے والے آج آئے بھی تھے، صابر آئے تھے، آج ان کو خاص بلایا تھا میں. ہاں صابر، ہاں ان کو خاص بلایا تھا کہ تم آؤ تاکہ میں بولوں گا، لیکن موقع نہیں ملا مجھے بولنے کا کہ وہ آپ کے دوست ہیں. تو شاید آپ ان سے کچھ ذکر کیے، کیا ذکر کیے نہیں معلوم، دوستی کے. تو میری دکان کے بازو ان کی دکان ہے تو وہ مجھے میرے پاس لاؤ، اب یاد آ رہا ہوں گا، انہوں نے لے کر آ کے آپ میرے کو ملا ہے کہ بھائی یہ ہے اس کو ایسا. تو میں اب یقین مانیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظر میں جب میں آپ کو دیکھا تو میں بولا یہ شخص کچھ بنے گا. یہ بہت یعنی پتہ نہیں کیا جاذبیت تھی آپ کی چہرے کی یا کیا تھا نہیں معلوم. میں بولا ان کو تو اور میں تو اس پہ پورا عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی جانب سے ہی ہوا ہوں گا کہ اللہ میرے دل میں ڈالا کہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے سامنے اس کی تم مدد کرو، یہ جو ہے کچھ آگے نکل کے کرنے والا ہے. اور الحمدللہ رزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں. کافی عرصے تک میرے ساتھ اٹیچ رہے انہوں. اور یہ بھی بات بتاؤں کہ وہ خاموشی سے انہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی جو ایک ہی کارروائی کی، مجھے بتایا نہیں. مجھے جب بتائے جب ان کا جو ایڈمیشن کا آ گیا تھا اور ویزا وغیرہ لینا تھا اور ان کو جانا تھا. اور اس دوران پہ میں ہمارے ٹریولز میں آپ کو رکھ بھی لیا تھا کیونکہ وہ ادھر ادھر بڑی کوشش کر رہے تھے نوکری کی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہمارا سماج کیسا ہے.
کہ آپ کو کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا. یہ خود بتا رہے تھے کہ میں کئی جگہ خط لکھا ہوں, خطوط لکھا, کہاں چیف منسٹر کو, گورنر کو, کہاں جو ہے نوکریوں کے بارے میں لکھا کہ کہیں نہیں ہو. لیکن داد دینی پڑتی ہے اس بات کی کہ ان کا جو حوصلہ تھا کہ میں جو ہمت نہیں ہاروں گا. حالانکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر کوئی دوسرا آدمی رہتا ہو تو پاگل ہو جاتا. تو جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی. لیکن یہ یوسف صاحب تھے, ان کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ وہ جو ہے فائٹ کرتے رہے ہر طریقے سے, ہر آرٹس کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے فائٹ کر کے جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اب کچھ پش ہونا چاہیے تو ہمارے سیاست کے عابد علی خان صاحب تھے اس وقت. مجھے یاد ہے عابد علی خان صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ ایسا سا کیس ہے, ان کو امریکہ بھی جانا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات ہے, واہ واہ, بہت اچھا نیک کام ہے, بسم اللہ. تو اردو گھر میں میرے پاس فوٹو بھی ہے, اردو گھر میں آپ کو جو انہی کے ہاتھوں سے چیک دیا ہے. اور وہ جب امریکہ چلے گئے بس وہ وہاں تک ہماری ان کے ساتھ تھی. لیکن اس کے بعد ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ایسے کہ سووں سے بینیفیشریز ہے جو خالی جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور شکریہ تک بھی ادا نہیں کرتے. ایک واحد شخصیت مجھے یہ ملی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ان پر جو پورا خرچہ کیا گیا تھا وہ پورا لوٹائے, لیکن جو فکر ان کو تھی, جو سوچ تھی کہ میرے جیسے اور بھی لوگ بستے ہیں ان کا کیا ہوگا, یہ سوچ کا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ سوچ کو لے کر انہوں نے ایک ایکولی ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کو قائم کیا اور وہاں سے ہمارے لیے حیدرآباد کو ہم نمائندہ بنائے انہوں نے یہاں کے لیے کہ کیسز ہم کو بھیجاتے تھے اور ہم ویریفائی کر کے اتنے آپ جو ہے بس ہمارے ویریفیکیشن پہ آپ اپروول دیتے تھے اور لاکھوں روپے آپ نے ابھی تک اپنے فاؤنڈیشن سے ان جیسے لوگوں کے لیے بھیجا ہے. اور الحمدللہ آپ کی ایک کی وجہ سے آج یہ پورا ماحول جو ہے جو بدل گیا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. شکریہ.